ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ ایشوز میں ڈسکس کر لوں. سب سے پہلے تو آج چونکہ 5 فروری ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کے اندر. جس وقت اس کی اپروول ہوئی تھی اس وقت ہم اسکول لائف میں تھے اور کافی جوش اور جذبہ تھا، اور اس میں سب سے آگے جو پیش تھی وہ جماعت اسلامی تھی. اور اب بھی اس حوالے سے اگر کوئی پروگرام وغیرہ ارینج کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے لوگ ہی کرتے ہیں، یا میڈیا میں کوئی ایک آدھ خبر آ جاتی ہے. ادروائز یہ باقی ہالیڈیز کی طرح ایک اور چھٹی کا اضافہ ہے اس ویلی قوم کے لیے جو کام سے بھاگتی ہے، سو کے گزارتے ہیں. اس سے زیادہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. خصوصاً 2019 کے بعد جب سے انڈین گورنمنٹ نے، مودی نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا اور ان کی جو ایک علیحدہ آئیڈینٹی تھی اسے ختم کرنے کی سازش کی، اور اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اس وقت تو کافی جوش اور جذبے کے ساتھ UN میں جا کے تقریر بھی کی. اس کے بعد انہوں نے قوم سے یہ عہد بھی لیا کہ ہفتے میں ایک دن ہم آدھا گھنٹہ دیا کریں گے کشمیریوں کے لیے تاکہ اس کاز کو زندہ رکھا جائے. لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ چل نہیں سکا. الٹیمیٹلی اب تو آلموسٹ یہ ٹاپک جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا چکا ہے. حالانکہ دنیا کے چند خطے جہاں پر کمیٹڈ مسلمان اگر موجود ہیں تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. ہمارا تو چونکہ ریئل ٹائم ان سے انٹریکشن رہتا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. ہمارے لائیو سٹوری سیشنز کے اندر انڈیا سے جتنے بھی لوگ آ کے اپنی لائف سٹوریز سناتے ہیں جو اس دعوت حق کے ساتھ اٹیچ ہوئے، ان میں سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے. الحمدللہ پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ اگر دعوت حق کے حوالے سے قرآن و سنت کی آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا تو وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے الحمدللہ. ہر پاکستانی کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، جہاں تک پاکستانیوں کا سوال ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہر حوالے سے اپنی جو سپورٹ ہے سوشل میڈیا پہ ہو، پولیٹیکل لیول کے اوپر ہو، اخلاقی طور پر ہو، وہ جاری رکھتے ہیں الحمدللہ. اور چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مسلمان وہاں ایک طرح سے مائنورٹی ہیں اگر پورے انڈیا کو دیکھا جائے، تو وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ بھی کافی کمیٹڈ ہے. اگرچہ وہاں پر صدیوں سے بابا پرستی اور دربار اور بزرگ پرستی، حنفیت، اس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ پچھلے 25-30 سال کے اندر کافی چینج آئی ہے. اس میں بھی یہ جو آخری 10 سال جب سے ہماری دعوت الحمدللہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے اٹھ کے دنیا کے ہر کونے تک پہنچی، تو اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے حق قبول کیا ان جگہوں میں سے ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ بھی ہیں. سب سے بڑا ان کے پاس ایسٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ مائنورٹی میں ہے، اس کی وجہ سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسٹرانگ کمیونٹی کے طور پہ وہاں پہ وہ بیہیو کرتے ہیں. پلس جو سب سے حیران کن چیز مجھے لگی وہ وہاں پہ جو ان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ہماری لائف سٹوری میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر سے کم کوئی نہیں ہے، اور اکثر جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. میٹرک وغیرہ چھوڑ دیں جی، بیچلر چھوڑ دیں. بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس لیول پہ وہاں پہ اس حوالے سے ایجوکیشن کا سسٹم سٹرانگ ہے، اور اسی تعلیم کی برکت سے اعلیٰ پوسٹوں پہ بھی مسلمان ماشاء اللہ تعالیٰ پہنچے ہوئے ہیں.
لیکن انڈیا کی جو فوج ہے اور خصوصاً جو اس وقت وہاں پہ حکومت ہے، ان کے مظالم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ سختی اس حوالے سے ہو گئی ہے. جو کوئی جہادی تنظیمیں کسی زمانے میں ایکٹیو تھیں وہ بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہیں. پولیٹیکل سٹرگل جس طرح جماعت اسلامی وہاں پہ کر رہی تھی، ان کے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے قید میں ڈال دیا. اتنی آزادی والا معاملہ اب رہا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم سے انڈین کشمیر میں رہنے والے لوگ لائیو جو ہماری سیشنز ہوتے ہیں، سٹوری سیشنز، ان کے اندر بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو آرمڈ کنفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ملک بن چکے ہیں اور یو این او کے تحت ملک اپنی اپنی باؤنڈریز کے پابند ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یو این او کے تحت تو کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہے، اور کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی مرضی کے بغیر کشمیر کا ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں، یا ایک الگ ملک کے طور پر. یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. البتہ وہ کسی بھی صورتحال میں ہو، ہماری مورل سپورٹ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان باہمی اخوت کے اندر، بھائی چارے کے اندر، اجتماعیت کے اندر ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آیا کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو جسم رات کاٹ کر گزارتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے بیان فرمایا کہ تکلیف تو آنکھ میں ہوتی ہے لیکن پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور پلس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول کرے، آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. تو ہم بھی کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں جو بظاہر یہ ایک بہت بڑی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکال دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. بہرحال وہاں کے رہنے والے مسلمان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جذبات میں آ کے پرفارم نہ کریں کہ جس کی تکلیف باقی مسلمانوں کو کاٹنی پڑے. آپ کو پتہ ہے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوجیں داخل کیں کشمیر کے اندر تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. مخالفت اس چیز کی نہیں تھی کہ کشمیر میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے فوج کیوں بھیجی. مخالفت اس چیز کی تھی کہ قرآن کی روح سے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، جب تک آپ اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے اوپن جنگ ڈکلیئر کرنی چاہیے، گوریلا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری عوام کو، پولیٹیکل لیڈرز کو یہ بات بری لگی، لیکن آج سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوزر پاکستان ہے. اس وقت پاکستان میں بلوچستان کے اندر بالخصوص اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں
ان میں بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں فیول سارے کا سارا انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے، جس طرح کے پاکستان نے کشمیر کاز کے لیے یہاں سے مجاہدین داخل کیے تھے کشمیر کے اندر، اور بعد میں احساس ہوا کہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس طریقے سے آپ کسی ملک سے کوئی حصہ چھین نہیں سکتے، ورنہ پھر وہ واپس ہو جائے گا۔ اب تو اکانومی کی جنگ ہے، اور وہ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ پاکستان نے کشمیریوں کی کیا مدد کرنی ہے، ان کے اپنے فارن ریزروز کتنے ہیں، یہاں پہ جابز کا کیا معاملہ ہے، اور سب سے بڑا ایٹم بم ہماری پاپولیشن ہے 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اتنی ڈینس قسم کی پاپولیشن دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہم کچھ عرصے میں امریکہ کو بھی آبادی میں کراس کرنے والے ہیں، اور ریسورسز آپ کے سامنے ہیں۔ اکانومی دن بدن پیچھے کی طرف جا رہی ہے، تو کشمیریوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جو آپ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں۔ جذباتی طور پہ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں جو چیز آئے گی اسی کو ہم سپورٹ کریں گے، اور وہی مودودی صاحب نے مخالفت کی کہ قرآن میں سورۃ الانفال میں واضح آیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ معاہدہ توڑ کر ان کی طرف پھینک نہ دو۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ایک ٹریٹی تھی، ایک معاہدہ تھا۔ پرشین امپائر تو پوری کی پوری سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے انڈر آ گئی، رومنز نے بھی اپنا اچھا خاصا حصہ جنگ یرموک کے بعد لوز کر دیا۔ جنگ یرموک کے فوراً بعد اسی سال جنگ قادسیہ میں اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر بھی مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دی۔ کچھ حصہ رومن امپائر کا باقی تھا، وہ جزیہ دینے پر سیدنا عمر کے دور میں آمادہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے ان کی سروائیول ممکن ہوئی۔ بہرحال وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی تھا، جب اس معاہدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا اور وہ ریگولرلی معاہدہ اپ ڈیٹ ہو جاتا تھا، تو حضرت معاویہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم ان کے بارڈر پہ لا کے پہلے ہی فوج بٹھا دیں گے، جیسے ہی وہ ڈیٹ پوری ہوگی یک لخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کے علاقے چھین لیں گے۔ تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور مسلمانوں کی فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، سینئر اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، جب تک اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ ہو اور معاہدہ توڑ نہ دیا جائے جس میں اگلی قوم کو بھی جنگ کی تیاری کی ایک مہلت مل جائے، اس وقت تک ان کے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے۔ قرآن پاک کا بھی حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا۔ تو اس ایک بندے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ڈیسیژن واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ کریں، وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ سب کچھ جائز اسی صورت میں ہوگا اگر قرآن و سنت میں کوئی چیز جائز ہوگی۔ صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اسی دوران اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں پہ آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ابھی تو یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو تو ہمارے پاس رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اگرچہ یہ اس وقت وہ زیادتی کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس عہد جو کہ ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا، ڈاکومنٹیشن فائنل نہیں ہوئی تھی، آپ نے ایکسپٹ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو دعا دی
اور کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اب یہ معاہدہ کر چکا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا خیر نکالنی تھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے روشن فتح قرار دے دیا. اور پھر وہ اسلامک ہسٹری کا ہیرو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. ان پہ آپ میرا تفصیلی کلپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ معاہدے کی شرائط جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، انہی شرائط کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنا دیا. الحمدللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. تو اس اعتبار سے میں کبھی بھی یہ پاکستان اور انڈیا کی جو گریلا جنگیں آپس میں کہ اوپر سے امن کے معاہدے ہیں، اٹامک تنصیبات کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالی، اور فوجیں بھی بارڈر پہ موجود ہیں، لیکن اندر بندے گھسا کے ایک دوسرے کی عوام کو مارنا، تکلیف میں رکھنا، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر. اور ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا. یہاں کی کئی جہادی تنظیمیں جو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی رہیں آج بے روزگار ہو گئے. FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے، اور بعد میں ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، اور ابھی کوئی نیا حافظہ اللہ بھی آنے والا ہے یہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد. تو اس کی برکت سے اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ پہلی فراڈ تھا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے خلاف جو بھی بولتا تھا اسے کہتے تھے یہ غدار وطن ہے. جو لوگ ان کو اس وقت مت دیا کرتے تھے وہ غدار وطن تھے. تو آج انہیں میڈلز بنانے چاہیے کہ تم نے ذلیل و خوار کر کے اس قوم کو اس پستی میں گرا کے جو سبق سیکھا ہے، تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو اس وقت تمہیں سمجھایا کرتے تھے. آج بھی سنبھل جاؤ، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں جو پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے. یار مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ وہ کہیں گے اے پیس، کہ مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان. مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے، اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور فخریہ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں. یار مسجد میں، اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں، کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان سے فرمائیں گے کہ بھائی قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو ابھی ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے ہم اتنے مار دیں گے، نہ. یا فساد فی الارض کرتا ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو ہے غدار وطن ہے اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ سے ملتا ہے، نہیں، جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 استثناء. ان کے سوا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، انسان کو، مسلمان نہیں، کوئی بھی زیرو انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو.
باقی تمام گناہوں کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرو، لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے، کیونکہ قتل کے بدلے جب قتل آپ نہیں کریں گے تو ڈیٹرنس نہیں ہوگی، ڈیٹرنس نہیں ہوگی تو قاتل کو اور موقع ملے گا. اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے. اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. مسلمان تو چھوڑ دیں، وہ کتنا بڑا جرم ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جو سورہ النساء میں 2 دفعہ آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اگر کوئی دنیا سے بغیر توبہ کے گیا، توبہ اگر کر لی تو معافی ہے. وہ تو سورۃ الفرقان میں ہے کہ ہم شرک کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی. لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا کسی مؤمن کو قتل کرنے والا، تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے حضور قابل معافی نہیں ہے. 2 لوگ قابل معافی نہیں ہے، نمبر 1 شرک کرنے والا، اور نمبر 2 ایک مؤمن کا قتل ناحق کرنے والا. اس کے اوپر تو کتنی احادیث ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور اس کی ایکسپلینیشن سنن نسائی کے اندر ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور وہ فیصلہ اس لیول کا ہے کہ سنن نبی داؤد میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مقتول جسے دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس شخص نے میری زندگی کیوں چھینی تھی مجھ سے. یعنی اس کی اتنی فریگنس ہوگی، اور نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا پیشانی کے بالوں سے. اتنا سینسٹیو ایشو. اسی لیے جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کعبے کی خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اس طرح ترمذی کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اور پوری دنیا میں مکہ مدینہ بھی آتے ہیں، اس سے بڑا جرم ہے کسی مؤمن کو ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک. ایک ترمذی میں روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اپنے اصول میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کیونکہ بخاری میں اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوقات ایک طرف ہیں، سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں گاؤں والے شامل ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر پورا گاؤں بھی شامل ہوا نا میں سب کو اس کے بدلے میں قتل کرواؤں گا. یہ جناب انسانی جان کی اہمیت ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر میں سلوٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کو، حالانکہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے آج کل وہ ہارڈ لائنر ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا. اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کردار ہے. انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ تو
اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے میرے بھائی. کیا لوگ جاہل ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے آپ عزت بنائیں گے؟ تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ تو مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا افغانستان والوں نے کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے اوپر کرنا حرام ہے اور مسجد میں تو کرنا بدرجہ اولا حرام ہے. ماشاءاللہ بس اتنی سی بات تھی. ادھر جو ماشاءاللہ مجاہدین تھے نا ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا. جو کل تک فخریہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کارنامہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا اس کارنامے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. ہم ہر بات کو جی غیر مسلموں کی سازش ہے. یار غیر مسلم نے تو سازش ہی کرنی ہے نا آپ کے خلاف. آپ کی طرف سے انہوں نے حج اور عمرے ادا کرنے ہیں, صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں انہوں نے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب آپ دیکھ لیں یہ ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے. اور یہاں ہمیں مطلب ایک کہانیاں کروائی جاتی ہے کہ جی وہ جی آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. جی جناب بالکل, انشاءاللہ نہ ابراہیم جیسا ایمان ہوگا اور نہ کبھی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ شیراں تو باہر نکلو اللہ سے بندے ہو. معجزات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عام کیسز کے اندر, وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اس کے بعد بھی اگر کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے, ادروائز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرے بھائی. رومنز اور پرشینز کے خلاف صحابہ اکرام نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں یار. ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں, تب جا کے وہ کامیابیاں ملی ہیں. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا, ہاں خالی دعائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے ایک مختصر پیریڈ دیا تھا, اس کے اندر دین کا غلبہ کرنا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی, ادروائز ایسا نہیں ہوا کرتا. اور جی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھوڑی سی آرمی کے ساتھ رومنز کے خلاف غالب آ گئے. جی جناب اس لیے غالب آئے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور رومنز کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. اگر سامنے رومنز کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو اور یہاں سے 1000 خالد ابن ولید, میں نہیں کہتا یہ کہہ دیں گے گستاخی ہو گئی ہے, 1000 کو بڑے بڑے پہلوان جنگجو اس زمانے کے آ جائیں تو ایک کلاشنکوف سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے. تلوار بامقابلہ تلوار ہوتی تھی, لیکن آج زمین و آسمان کا ڈفرنس ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو لیٹسٹ اسلحہ بھی نہیں لڑنے کے لیے تو اس لیول کا. اور جب یہ باتیں کرے کہتے ہیں یہ بزدل کر رہے ہیں لوگوں کو. یار بزدل نہیں کر رہے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہے ہیں, آپ مثالیں ہی غلط دے رہے ہو. آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آ گئے. وہ اس لیے آئے کہ جب خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا تو رومن جنرل نے بھی تلوار ہی اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید تو اپنی فوج سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. 2 کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا, جو آج ہو رہا ہے. کے پی میں آپ دیکھ لیں لیٹسٹ اسلحہ 2 کلومیٹر سے وہ تھرمل سینس کر کے وہ اکوپمنٹ لاک کرتا ہے کہ یہ بندے 2 کلومیٹر دور سے اور ایگزیکٹ ہٹ کرتے ہیں. اور ہماری پولیس کے پاس جس قسم کا ویپن ہے وہ تو 200 فٹ سے بھی نہ کام کرے. اندازہ کرے. اور جی تھوڑے تھے ہم غالب آئے خدا کے لیے. پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر ہے. امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں. 1-2 سال کی گیم تھی, بھاگ جانا تھا انہوں نے. اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے جناب. طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کی ہے. ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا. رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا. جی ہاں, کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں, دیکھ لیں ان کے پاس گاڑیاں سب کچھ لیٹسٹ. کسی اجمیر شریف والے کی بنائی ہوئی گاڑی نہیں ہے, کسی بغداد شریف والے کے بنایا ہوا کوئی اسلحہ نہیں ہے. جی ہاں, جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں.
تو تب وہ غالب آئے لیٹسٹ اسلحے کی بنیاد پہ. لیکن 20 سال لگے ہیں صرف اس وجہ سے کہ طالبان مار کھاتے تھے ایئر فورس کے اندر. ادروائز امریکن 1 سال نہیں وہاں نکال سکتے تھے. لیکن کیا ہے, وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, اتنی جانیں شہید ہو جاتی تھی مسلمانوں کی. لیکن اس میں چونکہ خرچہ ہوتا تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ویٹ ڈرا کر کے. ادروائز کامیابی تو ضرور ہے, لیکن یار یہ جو کامیابی ہے یہ کتنی تکلیف سے ہے. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, مینٹل ماڈلز بدل گئے لوگوں کے, وہاں کی نسلوں کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا. آپ سوچ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس تکلیف سے اور کسی مسلمان ملک کو گزرنا پڑے. اور وہ جاتے ہوئے اپنی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے ہوں تسی کھیڈو پچھو آپس ہی ایک دوسرے نال. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مطلب کتنا سکون آ گیا تھا ضرب عزب, رد الفساد اور ان چیزوں کے بعد. اب دوبارہ سے وہ پھر آپریشن, اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پلان کریں گے. کیا پلان کریں گے, پیسہ ہے کوئی نہیں ہے جی, اور ریزروز جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. خالی دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہونا. اور پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی اکڑ ہے, یعنی کامن ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یار اکانومی پہ بیٹھے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ 2 لکھ لیے جائیں. حکومت کوئی بھی ہے دوسرے پہ ملبہ نہیں ڈال سکتی کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تھا, ہمارا کیا لینا دینا. سب کے سائن ہو, چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, تاکہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہو اس کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ گیم نہ کر سکے, جس طرح آج کر رہے ہیں. اب خان صاحب کو پتا ہے وہ جاتے ہوئے کیا کر کے گئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ پوری دلیری سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا سودا بک رہا ہے. اور یہ جو چیمپئن آ کے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ جناب ایک دفعہ ہمیں حکومت دیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کی نااہلی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. تو سرکار پھر اڑدا تیر بغل چ لیا کیوں سی جی اندازہ نہیں سی تانوں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکانومی کو نیچے لے جاتی ہے. چلنے دو یار 5 سال اسمبلیاں, 3.5 سال برداشت کر لیا تھا, 1.5 سال اور کر لیتے یار, کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو جانا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی تو ملک کے اندر آئے. اب پرائم منسٹر نے وہ آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے سرکار, اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے آپ نہ جائیں, اپنا ریپ کوئی بھیج دیں یار. اور ان کی اکڑ دیکھیں, وہ آ کے میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے, اور PTI والوں کا کہنا ہے جی ہمیں ریٹن میں کوئی کاغذ موصول نہیں ہوا. تو اس کا تو مطلب اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کل میں پرویز خٹک صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ آپ ریٹن میں بلائیں, اگر یہ بیان ٹھیک ہے تو سرکار یہ تو آپ لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھ کے, کہ آپ لوگ صرف پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں کہ آگے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹیز کی کانفرنس بلائی ہے. کیا گورنمنٹ میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں؟ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے. اتنی اکڑ ہے, ایک کاغذ نہیں آپ لوگ لکھ سکتے. ہاں کاغذ لکھیں, میڈیا پہ دکھائیں کہ یہ ہم نے خان صاحب کو کاغذ لکھا ہے, وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, پھر پاکستانی عوام کا کام ہے کہ خان صاحب سے پوچھے گی کہ ہاں جناب اب یہ کسی ذات کے جھنڈے کے لیے نہیں بیٹھ رہے, ملک کے لیے بیٹھ رہے. پھر نہ وہ بیٹھے تو دیکھیں پھر قوم ان سے خود پوچھے گی. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ان کی جگہ ہوں نا تو میں کاغذ کا بھی انتظار نہ کروں. خود نہیں جانا چاہتا, ایٹ لیسٹ اپنا ریپ بھیجوں کہ یار چلو فی الحال کو معاملہ آگے سٹارٹ تو ہو کہ کیا کرنا ہے, کیا ڈیسیژن کرنا ہے. پاکستانی عوام پریشان ہے. ہم سے آ کے لوگ لائیو سیشنز میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, بتائیں ہم کیا کریں, کدھر جائیں, 22 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ کیا مطلب اس پہ میں بات کروں اس حوالے سے کہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو جناب چاہ رہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے. یہاں تو ہر بندے کا الٹا گیئر لگا ہوا ہے نا. کوئی بندہ کسی کو صحیح مت دے رہا ہو نا تو وہ بجائے اس سے وہ عقل کی بات لینے کے اس پہ ہی الٹا الزام لگا دیا جاتا ہے جناب کہ یہ تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہونے کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہوتی ہے ملکوں کی. اور میں تو کہتا ہوں اللہ معافی دے ایسا کوئی ایسا معاملہ ادھر نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا جی ہوتا ہے, پھر ملک کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار ملک کھڑے ہوتے ہیں, ہجوم نہیں کھڑے ہوتے.
ہاں، اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے؟ سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا نا، اس میں بھی فرقیاں بھی بنی ہوئی ہیں آگے، پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن، اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بیگی بلی بنے ہوئے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں، اور یہ بات میں کوئی فخریہ نہیں دکھ سے کر رہا ہوں. کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے، اور پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے، پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے. یہ تو انڈو نہیں ہوتا، یہ ڈو تو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ ہم بھگت رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے، کے پی میں تو لوگ پولیس اور فوج کی نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کے گھر والوں کو آگے تھریٹ کرتے ہیں وہ کہ اس کو واپس بلاؤ ورنہ یہ فیملی کو قتل کر دیں گے. کتنے لوگ ریزائن کر کے جا چکے ہیں جی یہ پچھلے 10-15 سالوں کے اندر. یہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا اس حوالے سے مسلمانوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پاکستانی قوم کو نجات دے. لیکن صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ہم انسان کے بچے نہیں بنتے، اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں ہونا. جی ہمیں بچپن سے جی پاکستان جو ہے، یہ دیکھیں یہ کیسی کہانی ہے. آ کے نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور چھڑ دو یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے. بنگلہ دیش بن گیا، ہاں آپ کی قنوت نازلہ دھری کی دھری رہ گئی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا، بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب. انہیں جی پاکستان اتنے اللہ کا ہاتھ ہے جی، 2 ٹوٹے ہو گیا. آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلے ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا، ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں. ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے، جو آتا ہے کھاتا ہے لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا. جی ان لاکھ پتا کیا جی ہاں اور ایسی وہ اندر ساری خرابی سی. وہ آخری ٹائم ہی پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج دا کینسر ہو چکا ہوا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے، وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا، بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے. بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں، اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی، پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے. جی مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا. جی اس لیے نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے، بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا. وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. انہوں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا. ہاں جی اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے ہیں. اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 2 ارب ڈالر فلاں دے دے گا، 1 ارب. اچھا جی وہ بھی تو مک جانا ہے. جس طرح جب ایک باپ مرتا ہے اور اولاد بجائے کاروبار کرنے کے اس کا پیسہ کھانا شروع کرتے تو جائیداد تو ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے نا. یہ پیسے مل بھی جائیں تو ہم کیا کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خود کھڑا نہیں کرتے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. زراعت کے اندر پاکستان یعنی دنیا میں زرخیز ترین جگہوں میں سے ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہے. لیکن دیکھ لیں گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور سعودیہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. چند سالوں کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے
جا کے ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ گندم اگائی ہے, وہ ایکسپورٹر بن گیا. تو ہمارا گراف تو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے. بس وہ جی جو بھی آتا ہے نا ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہے, نہیں جی نہیں انشاءاللہ تعالی سب خیر ہوئے گی. اور یہ بھاشن وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس سب کچھ اس ملک سے لوٹا ہوا گھر میں ہوتا ہے. سرکار جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, میں اکثر کہتا ہوں پاکستان دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے. اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے. یار جس ملک میں 4-5 ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائے, جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں 2 ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے, افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا, اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے, تو دسیا جاتا ہے بڑے محنتی نے, محنتی وونتی کوئی نہیں نے وہ گل ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو کہتے ہیں وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے, اس لیے نہیں سرکار وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے. ہاں سانو کہانیاں نہ کراؤ, سانو پتہ ہے. اللہ دے بندے ہو. تو یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے, پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں جی, جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں, جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں, جبکہ اس کی پوری زندگی کیا اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے. یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے علی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں. ہاں ہوں پتا لگا کنوں پتا ہے, تواڈے وڈے نو یا منو, ہوں تواڈا وڈا بھی وہی گلاں کرتا ہے جہڑیاں میں کرنا. ایک لازہ بات ہے کہ وڈا ہوں بہت ہی اگے نکل گیا. تو اللہ سے ڈرے, ریالٹی کو سمجھیں, یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ تب خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت وہ چھین لے. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے؟ اللہ نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھر جانا ہے, 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانی ہے. نہ سرکار, ایسے نہیں ہوتا. پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن بس قوم کو تسلیوں پہ لگایا ہوا ہے. اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ تعالی, ہر گھر میں 1-2 پاگل موجود ہیں جو بیچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں. پاکستان میں تو یہی ہے. آج یہ باہر سے ریمیٹنس ختم ہو جائے, آج یہ چیریٹی والا معاملہ تل پٹ ہو جائے, تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات و واقعات بنے. اللہ نہ کرے گا ایسا ہو. دعا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے, ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرے گا, بجائے ایک دوسرے کے کاموں میں لچ تلنے کے اپنے کاموں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, پھر اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. بس صرف تقریریں آپ سن لیں, بھاشن آپ سن لیں, باقی جو ہے وہ آپ صورتحال آپ کے سامنے. اب چونکہ پرویز مشرف صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے, ابھی یہ پبلک سیشن شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دبئی میں وہ تھے زیر علاج ایک امریکن ہاسپٹل کے اندر کچھ عرصے سے, آلموسٹ 80 ایئرس ایج تھی ان کی, اور ابھی یہی گیم چل رہی ہے کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی یہاں